تو میں ویسے مجھے عادت ہے میں خود ہی اپنے کپڑے استری کرتا ہوں، یہ میری عادت ہے، نہ میں نے کبھی کسی سے کروائے ہیں، وائف سے بھی کبھی میں نے نہیں کروائی، یہ میری عادت ہی نہیں ہے شروع سے، پہلے دن سے میں اپنے کپڑے خود ہی استری کرتا ہوں انڈیپینڈنٹ. اور بائی دا وے آپ کو یہ بھی بتا دوں گھر کی صفائی بھی پوری میں کرتا ہوں الحمدللہ. یہ کوئی دباؤ کی وجہ سے نہیں ہے، اے نہ سمجھو کہ مفتی بڑے دبین، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا عمل ہے. ہم نے تو بیویوں کو یہ سمجھا ہوا ہے نا بس دبا کر رکھو، ہم گھر میں صاف ستھرا ہونا چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اما عائشہ کہتی ہیں، بیویاں کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سارے کام کیا کرتے تھے، برتن بھی دھویا کرتے تھے، اور تراویحوں میں آنے سے پہلے الحمدللہ کچن پورا صاف کر کے، گھر صاف کر کے یہاں آپ کو نماز پڑھاتے ہیں الحمدللہ. دیکھنے کا شکریہ. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. الرحمن الرحیم. آج کچھ مسائل روزے سے متعلق اور رمضان سے متعلق کچھ لوگوں نے سوال کیے ہیں بڑے دلچسپ، تو انشاءاللہ اس مجلس میں مختصراً سوالوں کے جواب دینے کا ارادہ ہے. الحمدللہ جو بھی ہم بیان کرتے ہیں تو یہ سمجھنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ رمضان سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے. اگر ہم نے پہلے جو ہمارا پہلے بیان ہوا روزہ اور تقوی کا بہت بڑا تعلق ہے رمضان مبارک کے ساتھ. پھر اس کے بعد ہم نے صلہ رحمی پہ بیان کیا. اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ صلہ رحمی کا رمضان سے کیا تعلق ہے؟ بھائی لیلۃ القدر میں جہاں کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی وہاں اس شخص کی مغفرت بھی نہیں ہوگی جو صلہ رحمی نہیں کرتا. تو اس کا اس کے ساتھ براہ راست تعلق ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی سلام کا رمضان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ایک دوسرے پر سلامتیاں بھیجتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی جو رات ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سراپا سلامتی کی رات ہے. تو سلامتیاں جب ایک دوسرے پر بھیجو گے تو وہ بھی اس کا تعلق لیلۃ القدر کے ساتھ ہوا. اور پھر زکوٰۃ کا تعلق اکثر لوگ جو ہے وہ نکالتے ہیں رمضان مبارک کے اندر، زکوٰتیں نکالتے ہیں، تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوا؟ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یار تنقید نہ کیا کرو، کچھ کام کرنے دیا کرو. کچھ لوگوں کے پلے جو پڑتا ہے نا اس کو جانے دو. جو دین کا کام ہو رہا ہے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کو جو ہے وہ تنقید کا ہمیشہ ہی نشانہ بنانا چاہیے کہ بھائی اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ اور اس کا کیا تعلق ہے. تو یہ ایک ضمنی باتیں تھیں. مین چیز ہے کہ میسج پہنچنا چاہیے اسلام کا. یہ ساری چیزیں جو ہم بیان کرتے ہیں یہ ہماری لائف کا حصہ ہیں اور ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو بہرحال پہلا سوال یہ کیا گیا تھا کہ روزے کی حالت میں گولی جو زبان کے نیچے رکھتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے تو ہارٹ پیشنٹ کے لیے زبان کے نیچے جو گولی رکھی جاتی ہے تو اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو دیکھیے اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو اور اس کی زبان کے نیچے وہ گولی رکھ دیں کہ وہ گولی جو ہے وہ زبان کے نیچے ہی میلٹ ہو جائے اور تھوڑی دیر کے اندر وہ میلٹ ہو جاتی ہے، تو اس کو نگلنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اسے زبان کے نیچے ہی رکھنا مقصود ہوتا ہے تاکہ وہ دل کی جو کیفیت ہے، جو بیماری ہے، وہ کنٹرول ہو جائے. تو اگر زبان کے نیچے ہی رکھے گا، اسے نگلے گا نہیں،
تو اس میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ کھانے کو چکھ سکتا ہے۔ چکھنے میں اور کھانے میں فرق ہے، میں پہلے بتا دوں، اے نہ وہ باہر جاؤ تاکہ جو مفتی صاحب نے کہا تھا چکھ ہوتا ہے، وہ روٹی کٹو دے چکھنا شروع کرتے ہو، پھر نگلنا بھی شروع کر دیں۔ چکھنے اور کھانے میں فرق ہے۔ انسان زبان پہ رکھ کے چکھتا ہے، پھر اس کے بعد تھو کر دیتا ہے، اسے چکھنا کہتے ہیں، کہ وہ ذرات کو منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو اگر کوئی ضرورت ہو تو اس کے تحت میں وہ چکھ سکتا ہے، اس کے بعد شرط یہ ہے کہ وہ اجزاء اس کے منہ کے اندر نہ گئے ہوں۔ تو اگر گولی کو اس نے زبان کے اندر نیچے رکھا ہے تو وہ گولی کے جو اجزاء ہیں وہ منہ میں نہیں گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی ایک اور نظیر بھی سن لیجئے، فقہاء نے اجازت دی ہے، جیسے میں نے حدیث بھی پیش کی، اس کے تحت میں فقہاء نے ایک یہ بھی جزیہ لکھا ہے کہ اگر ماں ہے گھر میں، چھوٹا بچہ ہے، تو اب وہ اس کو روٹی دینا چاہتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب وہ روٹی اس کے منہ میں رکھے گی تو اس کو نقصان ہوگا بچے کو۔ اگر وہ چباتی ہے، چبا کے اسے روٹی کھلاتی ہے اس کی حفاظت کے لیے، تو یہ جائز ہوگا، بشرطے کہ وہ اجزاء اس کے منہ کے اندر نہ جائیں، تو پھر اس کے لیے جائز ہوگا۔ تو جب بچے کی جان کی حفاظت کے لیے ایسا کرنا جائز ہے تو پھر اپنی جان کے لیے ایسا کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ لہٰذا اگر اجزاء گولی کے حلق میں نہ جائیں تو اس صورت کے اندر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا ایک نمبر 2 کویسچن یہ پوچھا گیا تھا کہ ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد بعض اوقات تری جو ہے وہ ہمارے اونٹوں پہ یہاں نظر آتی ہے، تو اس تری کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، جب ہم نے کلی کی، کلی کو ہم نے نکال دیا، اور جو پانی باقی بچتا ہے وہ تھوک کے حکم کے اندر ہے۔ جس طرح ہم اپنے تھوک کو نکل سکتے ہیں، اسی طرح وہ جو بچا ہوا پانی یہاں موجود ہے، کلی کے بعد کلی کا پانی نکل گیا ہے، باقی جو پانی تھا تو وہ تھوک کے حکم میں ہے۔ اب اگر اس کو نگلیں گے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگلا سوال کافی لوگ پوچھتے ہیں، اور گو کہ ہم نے صبح کو یہ بیان کر دیا تھا، لیکن ابھی کچھ ساتھی بھی ہیں اور ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، تو ہم نے سوچا کہ چلیں اس کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں۔ آنکھ میں دوا ڈالنا، آئی ڈراپ کا استعمال کرنا، تو اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمت جو سرما ہے اس کا استعمال فرمایا ہے روزے کی حالت میں، تو اگر اس پہ کوئی اثر ہوتا تو اس میں کوئی اثر پڑتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت کے اندر اسمت جو سرما ہے، اور اس کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں اسمت سرمے کے، وہ استعمال کرنا چاہیے، آنکھ کی بینائی کے لیے اچھا ہوتا ہے، یہ پلکوں کے لیے اچھا ہوتا ہے اسمت سرما، اور آج کل اویلیبل بھی ہے، آپ نے اس کا استعمال فرمایا۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی ایک بات کہہ دوں کہ آج میڈیکل یہ ایک بات کہتی ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آنکھ اور یہاں جو گلا ہے اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم ڈراپ ڈالتے ہیں تو منہ کے اندر اس کے ٹیسٹ بھی آتا ہے، ذائقہ بھی آتا ہے، اس کے باوجود روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو ذہن کے اندر رکھیں، ہم تحقیق کو نہیں لیں گے، ہم لیں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تحقیق کے سامنے ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ میڈیکل بے شک یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پہنچے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرمے کا استعمال کیا ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ایک بڑا اہم سوال جو کافی لوگ مجھ سے پوچھ چکے ہیں اور ریسنٹلی بھی کافی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے
کہ ہم کس بنا پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے، کیا وہ غیر مسلم ڈاکٹر کے کہنے پہ روزہ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ ہم اس کنٹری کے اندر رہتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ڈاکٹرز بھی کافی ہیں، لیکن بعض اوقات بلکہ اکثر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو ایسی ڈیزیزز ہوتی ہیں کہ کنسلٹنٹ غیر مسلم ہے، کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو. تو اس کا شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو دیکھیں، جہاں دوسرے عذر موجود ہیں روزہ چھوڑنے کے، ان میں سے ایک عذر بیماری بھی ہے، کہ بیماری کی وجہ سے قرآن نے ہمیں یہ چھوٹ دی کہ ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اب سوال تو یہ ہے کہ مسلمان کے مقابلے میں کافر کی بات کو ماننا، تو اس طرف میں آتا ہوں، لیکن مسلمان کے حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ عادل ہونا چاہیے. اگر اس کے اندر عدل نہیں ہے، کم از کم وہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، اس کا جو گناہ ہے وہ چھپا ہوا ہو کم از کم، تو ایسا ڈاکٹر ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسے ملک کے اندر رہ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر جانتا بھی ہے کہ رمضان ان کا ہے بھی، اور وہ احترام بھی کرتا ہے مسلمانوں کا، اور ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اور دیگر کنٹریز کے اندر اکثر ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس سے فیملیئر ہوتے ہیں کہ رمضان کیا ہے. آپ کسی عام گورے سے بھی ابھی بات کر لیں کہ اس اور رمضان کتنا انٹریکشن ہوتا ہے ہمارے گوروں کے ساتھ، تو میرا نہیں خیال کہ اکثر گوروں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ رمضان کیا ہے. تو ڈاکٹرز کو معلوم اگر ہو کہ یہ مسلمان ہے اور وہ ایکسپلین کر رہا ہے اسے، اور وہ اسے دیانتاً یہ بات کہتا ہے اور اسے ایڈوائز کرتا ہے کہ بھائی روزہ تمہارے لیے رکھنا صحیح نہیں ہے، یہ تمہاری ہیلتھ انکریز، اس کے اندر بیماری انکریز ہو سکتی ہے، ایگزاسربیٹ ہو سکتی ہے، تو اس صورت کے اندر وہ غیر مسلم ڈاکٹر کا کول وہ لے سکتا ہے، اور جب وہ لے گا تو اس کے بنا پر وہ روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے. اگلا مسئلہ یہ نمبر 5 یہ پوچھا گیا تھا کہ ڈینٹسٹ کے پاس ہم جاتے ہیں تو کیا ہم دانت نکلوا سکتے ہیں یا اس کی چیکنگ کروا سکتے ہیں دانتوں کی. تو اس کے اندر پہلا اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو پینڈنگ کریں. اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو اپنی اپوائنٹمنٹ آگے کر دیں، کیونکہ روزہ بڑا اہم ہے. لیکن اگر کسی کو ایمرجنسی ہے، دانت نکلوانا ہے، کوئی ایمرجنسی پڑ گئی ہے، تو صرف دانت نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ وہ جو خون ہے یا کوئی دوائی اس نے جو لگائی ہے وہ اس کے گلے میں اتر جائے، تو اس صورت کے اندر پھر روزہ ٹوٹے گا. لیکن اگر خون نکلا، تھوک دیا، کوئی مسئلہ نہیں. اگلا مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ روزے کی حالت میں خون نکلوانا، خون ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں اور ٹیسٹ کے لیے ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں رگوں سے ہمارا خون نکالتے ہیں، تو اس صورت کے اندر کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپنگ کروائی ہے روزے کی حالت میں، اور کپنگ کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ خون کو نکالا جاتا ہے، فاسد خون کو نکالا جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا. ایک اور ہمارے بھائی جو بڑے کام کرتے ہیں اس میں ٹیک اوے میں، انہوں نے سوال کیا کہ میں شیف ہوں. اب جو شیف ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کام کرتے ہیں اور کھانا بناتے ہیں، تو اس دوران کھانے کے بنانے کے دوران کیا وہ چکھ سکتے ہیں اس کو، وہ جو کھانا بنا رہے ہیں؟ اگر نہیں چکھیں گے کہ اس میں نمک زیادہ ہے، کم ہے، مرچیں زیادہ ہے، نہیں ہے، تو نقصان یہ ہوگا کہ کسٹمر پھر آئے گا، وہ کہے گا یہ تھوک کے حساب سے تو اس نے مرچیں پھینکی ہوئی اندر. اگر نہیں چکھے گا
تو وہ کہیں گے جی نمک زیادہ ہے، تو وہ تو دوسرے دن وہ جو ہے وہ اٹھا کے اسے باہر پھینک دیں گے۔ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی اچھا معاملہ ہے، کیونکہ یہ ماشاءاللہ اچھے پیزے بناتے ہیں، کبھی کھایا تو نہیں ہے ان کا پیزا۔ ایک آفر تو انہوں نے کی تھی، ہاں ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا بناتے ہیں، تو مجھے آفر کی تھی، لیکن میں نے وہ آفر جو ہے نا وہ میں نے شکریہ کے ساتھ جو ہے میں نے کہا دیر ہو رہی ہے، لیکن کبھی ضرور کھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں کبھی بتاؤں کہ یہ جو بعض چیزیں ہوتی ہیں نا بغیر مانگے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ انسان کبھی ان کو ٹھکرائے نا، اس سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں تقریباً 5-6 سال کی بات ہے، جب میں گیا تھا تو میں نے کسی جگہ پہ جمعہ پڑھانا تھا، تو ایک صاحب جو ہے نا وہ کپڑے سیتے تھے، تو وہ میرے پاس کپڑے لے کے آئے کہ آپ کے کپڑے تیار ہیں۔ تو میں نے جمعہ پڑھانا تھا گجرانوالے میں، اور گجرانوالا جو ہے جہاں میں نے پہنچنا تھا وہ تقریباً جو ہے وہ 2-2.5 گھنٹے دور تھا۔ تو انہوں نے مجھے یہ آفر کی کہ آپ جا کے غسل کریں تو میں جو ہے نا وہ آپ کے کپڑے استری کرتا ہوں۔ تو میں ویسے مجھے عادت ہے میں خود ہی اپنے کپڑے استری کرتا ہوں، یہ میری عادت ہے، نہ میں نے کبھی کسی سے کروائے ہیں، وائف سے بھی کبھی میں نے نہیں کروائی، یہ میری عادت ہی نہیں ہے شروع سے۔ پہلے دن سے میں اپنے کپڑے خود ہی استری کرتا ہوں، انڈیپینڈنٹ۔ اور بائی دا وے آپ کو یہ بھی بتا دوں، گھر کی صفائی بھی پوری میں کرتا ہوں الحمدللہ۔ یہ کوئی دباؤ کی وجہ سے نہیں ہے، اے نہ سمجھو بھی کہ مفتی بڑے دبین، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ہم نے تو بیویوں کو یہ سمجھا ہوا ہے نا، بس دبا کر رکھو، ہم گھر میں صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اما عائشہ کہتی ہیں، بیویاں کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سارے کام کیا کرتے تھے، برتن بھی دھویا کرتے تھے، اور تراویحوں میں آنے سے پہلے الحمدللہ کچن پورا صاف کر کے، گھر صاف کر کے یہاں آپ کو نماز پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ بیوی کا دل بھی خوش ہو جائے، ادھر بھی دعائیں مل جائیں، گھر بھی صاف ہو جائے، پھر نمازی بھی، وہ پتہ نہیں نمازی خوش ہوندے نہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کرے خوش ہو جانا۔ تو وہ کیا ہوا کہ میں بات کر رہا ہوں وہ کپڑے استری کرنے کی، وہ میں نے کہا جی میں خود ہی کرتا ہوں۔ وہ بڑی مشکل سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میرے خیال میں، اینڈ ٹائم پہ ہم پہنچے 1-2 منٹ بلکہ اوپر بھی ہو گئے تھے، تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دل میں سوچا، میں نے کہا ایک اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئی تھی تو اسے لے لینی چاہیے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھانجے کو کوئی چیز دی، تو ہماری عادت ہوتی ہے نہیں رہنے دیں۔ تو حضرت جو ان کے عروہ بن زبیر تھے، تو انہوں نے کہا کہ رہنے دیں جی، آپ رہنے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بغیر مانگے دی تھی، تو میں نے نہ کی تھی۔ آپ نے فرمایا بغیر مانگے کوئی چیز مل جائے اسے لے لیا کرو، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو پتہ نہیں یہ پیزا بھی اللہ کی طرف سے تھا اس وقت جو ہم نے ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا جی، اگلا سوال یہ، اچھا وہ شیف صاحب کہتے ہیں کہ اب اسے چکھ سکتے ہیں ہی نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا گزران اسی کام پہ ہو رہا ہے، تو جب ان کا گزران اسی کام پہ ہے تو میری اپنی ذاتی رائے میں ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ، کیونکہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ضرورت ہو تو آپ اسے کر سکتے ہیں، تو اگر وہ اسے چکھ لیں، چکھ کے پھر تھو کر دیں، یعنی اسے باہر پھینک دیں، اجزاء منہ میں نہ جائیں، تو اس صورت کے اندر اس کی اجازت ہوگی۔ کویسچن نمبر 8 بڑا اہم سوال ہے یہ بھی، کہ آرام دہ گاڑیاں جو ہیں آج کل اس کے ذریعے ہم سفر کرتے ہیں، تو اس میں روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے؟ مشقت تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ گاڑیاں، ہمارے پاس گاڑیاں جو موجود ہیں، ون سونی گاڑی بہترین قسم کی، اور پھر لمبا جو سفر ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس میں سفر کا کیا حکم ہے؟ تو ذہن کے اندر رکھیں، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث کے اندر 3 قسم کی روزے کے حوالے سے، یعنی سفر میں روزے کے حوالے سے 3 قسم کی حدیث ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے سفر میں روزہ نہ رکھا اس کے لیے رخصت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس نے روزہ رکھا اس کے لیے افضل ہے۔ دوسری حدیث بخاری شریف کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی بلائی کا کام نہیں ہے،
اور تیسرا ایک صحابی تھے جن کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت قوت والا بندہ بھی ہوں، لیکن سفر جو ہے نا میں بہت کرتا ہوں، ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہاری مرضی، چاہو تو روزہ رکھ لو، چاہو نہ رکھو۔ تو علماء نے اس کو تطبیق، تینوں کو تطبیق اس طرح دی ہے کہ اگر مشقت نہیں ہے تو روزہ رکھنا افضل ہے، اگر مشقت ہے تو چھوڑ دو، لیکن اگر کنفرم نہیں ہے کہ میں جس سفر پہ جا رہا ہوں مجھے مشقت ہوگی یا نہیں ہوگی، پھر آپ پہ ہے کہ آپ رکھنا چاہتے ہیں نہیں رکھنا چاہتے۔ تو پھر اس کا جواب بھی ہمیں مل گیا کہ آرام دہ گاڑیوں میں جو ہم سفر کرتے ہیں جس میں ہمیں شور ہے کہ مشقت نہیں ہوگی، روزہ رکھنا افضل ہے، لیکن اگر نہ بھی رکھے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ تھا کہ ڈائیالسس کراتے ہیں جن لوگوں کے گردے ختم ہو جاتے ہیں، روزے کی حالت میں ڈائیالسس کروانے کا حکم کیا ہے؟ اور یہ بھی بڑا مسئلہ اہم ہے۔ گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان میں خون کے اندر فاسد مادے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے کہ گردے ہمارے کیا کیا کام کرتے ہیں۔ جب گردے ختم ہوتے ہیں پھر انسان کو قدر آتی ہے کہ رب کا نظام کس طرح چل رہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گردے وہ خود بخود اس فاسد مادے کو، خون کو نکال دیتے ہیں، لیکن اب یہ کام نہیں کرتا۔ تو ڈائیالسس کا جو پروسیجر ہے یہ ایک قسم کا آرٹیفیشل گردہ ہوتا ہے، جو مشین ہوتی ہے اسے آرٹیفیشل گردہ کہہ لیں۔ تو یہ آرٹیفیشل گردے کے ذریعے وہ دو ٹیوب لگاتے ہیں، ایک کے ذریعے گندا خون نکالتے ہیں، دوسرے کے ذریعے پھر صاف خون اندر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ رگوں کے ذریعے ہوتا ہے، جس طرح ٹیکے سے، انجیکشن سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا رگ میں جو آپ لگاتے ہیں، اسی طرح اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگلا یہ تھا کہ خاتون سوال کرتی ہیں کہ روزے کی حالت میں لپسٹک لگانے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، لگانے سے تو نفسے لگانے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کا ذائقہ منہ میں چلا گیا جس طرح چکھنے کا ہے بغیر ضرورت کے، تو وہ ایک مکروہ عمل ہوگا، لیکن اس کی اجزاء اگر منہ میں چلے گئے تو پھر روزہ فاسد ہو سکتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ اگلا بڑا اہم ایک اور سوال تھا کہ بس ڈرائیور جو ہیں ان کے لیے روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے، یا ڈیلیوری ڈرائیورز جو ہیں ان کے لیے روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ایسا کوئی ڈرائیور ہے جو ہمیشہ سفر کے اندر رہتا ہے، اور سفر شرعی سفر 48 میل 77 کلومیٹر اس کا سفر بنتا ہے، وہ ہمیشہ ہی رہتا ہے اس میں، سفر میں رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں سے لیڈ سے اس نے اٹھائی اور وہ لنڈن جا کے اتارتا ہے، اور ہر روز کے بیسس پہ اس کا یہ کام ہے، ساتوں دن کام کرتا ہے، چھٹی کوئی نہیں ہے جس طرح انہوں نے بتایا۔ تو پھر ایسے بندے کے لیے چونکہ وہ مسافر ہے، اور مسافر کے لیے جو ہے وہ اسلام نے چھوٹ دی ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے کیونکہ وہ مسافر ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ رکھے گا کب؟ تو اپنے جب بھی ان کو چھٹیاں ہوں گی، اپنی چھٹیوں کے دنوں کے اندر یہ روزے رکھے، یا چھوٹے دنوں کے اندر روزے رکھے۔ اور اگر ان کو یقین ہے کہ مجھے کوئی ٹائم نہیں ملے گا میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے، جس طرح میرا شیڈیول ہے میں ساتوں دن کام کرتا ہوں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ یہ روزے رکھیں، کیونکہ قضا ان کے لیے مشکل ہو جائے گی پھر۔ لیکن اگر کوئی عام ڈیلیوری ڈرائیورز ہیں، عام شہروں کے اندر گھومتے ہیں، یہاں سے یہاں چلے گئے، ایک ایریے میں چلے گئے، تو وہ شرعی مسافر نہیں ہوتے، لہٰذا وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اے نو میرا بیان سن کر ڈیلیوری ڈرائیور آکھنا ماشاءاللہ ہمیں چھوٹ مل گئی ہم روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو شرعی مسافر۔ سوال یہ تھا کہ ہوائی جہاز میں، ایروپلین میں انسان سحری اور افطاری کس طرح کرے؟ اب ظاہر ہے کہ
ظاہر ہے کہ ایروپلین میں جب انسان سفر کرتا ہے تو وہاں سحری بھی ہو سکتی ہے اور افطاری کے وقت بھی آ سکتے ہیں، تو اس میں چند چیزوں کو ملحوظ رکھیے گا۔ جہاز میں جو آدمی ہوتا ہے نا، وہ صبح صادق کا بھی اندازہ لگا سکتا ہے اور سورج غروب ہونے کا بھی اندازہ لگا سکتا ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ زمین کے اوقات میں اور فضا کے اوقات میں فرق ہوتا ہے، یہ اصول ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں کہ جو ٹائم اوپر ہوتا ہے اس میں اور جو زمین کا ٹائم ہوتا ہے اس میں فرق ہوگا۔ اور اس کی ایک مثال چھوٹی سی یہ ہے کہ زمین پر سورج غروب ہو رہا ہوگا اور بعض اوقات جو اوپر ایروپلین میں آدمی ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے سورج کو دیکھ رہا ہوتا ہے، زمین والوں کے لیے وہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جو فضا میں ہوتا ہے 40,000 فٹ کے اوپر تو وہ سورج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں سمجھ آ گئیں کہ جو آدمی سفر کر رہا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے صبح صادق کو دیکھے گا، اندازہ کرے گا، اور جو سورج غروب ہونے کی کیفیت ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اگر وہاں بادل چھائے ہوئے ہیں تو وہ ظن غالب سے، ظن غالب کہتے ہیں اسے پورا یقین ہو کہ ابھی سورج غروب ہو چکا ہوگا، جو مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، بہت زیادہ بادل گہرے ہیں اور اندھیرا بھی بہت زیادہ گہرا ہے، تو وہ ظن غالب اسے ہو جائے کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو چکا ہوگا تو وہ روزہ کھولے۔ اسی طرح اسے ظن غالب ہو جائے کہ صبح صادق کا ٹائم ہو چکا ہے تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے گا۔ اسی کے ضمن میں ایک آدمی سفر کر رہا ہے اور وہ روزے دار ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ جہاز میں جو مقامی جس مقام سے گزر رہا ہے اس کے ٹائم کو فالو کر سکتا ہی نہیں؟ تو جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا تھا کہ زمین کا ٹائم تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اوپر کے ٹائم سے، لہٰذا وہ مقامی ٹائم کو فالو نہیں کرے گا۔ جو مقامی ٹائم ٹیبل ہے وہ اس کو فالو نہیں کرے گا، بلکہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا تو وہ اس کو فالو کرے گا۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ ایک آدمی ابھی زمین پر تھا، جہاز نے ٹیک آف نہیں کیا، جہاز نے ٹیک آف نہیں کیا، ابھی زمین پر ہے جہاز، تو ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی سورج غروب ہو گیا، اس نے روزہ کھول لیا۔ لیکن جب فضا میں جہاز گیا تو اس نے دیکھا کہ میں سورج کو تو ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، تو اب وہ کیا کرے گا؟ تو فقہا نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس کا روزہ مکمل ہو گیا، کیونکہ جس وقت وہ زمین پر تھا اس وقت وہ سورج غروب ہو چکا ہے، اس کا روزہ مکمل ہو چکا ہے، گو کہ جہاز میں وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ سورج کو دیکھ رہا ہے۔ اسی کے تحت میں ایک اور شک یہ نکلتی ہے کہ جہاز کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ جس ملک کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں اس ملک کے اندر روزہ جو ہے وہ کھل چکا ہے، تو اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ اس اعلان پہ روزہ کھولے گا یا کیا کرے؟ تو کرائٹیریا وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ زمین کا جو وقت ہوتا ہے اور آسمان کا جو وقت ہے اس میں تھوڑا سا تفاوت ہوتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ سورج کو ابھی سورج غروب ہی نہیں ہوا اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ جس مقام سے ہم گزر رہے ہیں اہل زمین والے، اہل شہر والے
ان کے حق میں سورج غروب ہو چکا ہے، وہاں افطاری ہو چکی ہے، آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ سورج دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے جو ہے وہ اجازت نہیں ہے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ ان کے اعلان پہ روزہ کھولیں. آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ سورج دیکھ رہے ہیں. جب تک سورج غروب نہیں ہوگا تو آپ افطاری نہیں کر سکتے. اسی طرح ایروپلین کے اندر آج کل فیسلٹیز موجود ہیں انٹرنیٹ کی، تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے مقامی جس مقام سے گزر رہا ہے وہاں سے ان کا ٹائم نکال کے جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں جو ہے جس شہر سے ہم گزر رہے ہیں، جس ملک سے گزر رہے ہیں، انہوں نے افطار کر لیا ہوا ہے، تو وہ ان کو بھی فالو نہیں کر سکتا. وہ کرائیٹیریا وہی ہے جو میں نے شروع میں آپ کو اصول بتا دیا. اگر وہ اپنی آنکھوں سے سورج دیکھ رہا ہے یا ابھی دیکھ رہا ہے کہ صبح صادق ہوئی نہیں ہے، تو رات بہت زیادہ جو ہے وہ ابھی اندھیری رات ہے، تو وہ صبح صادق کس طرح، یعنی وہ کس طرح پھر وہ روزہ بند کرے گا؟ تو اس حساب سے وہ اپنا جو ہے وہ روزہ بند کرے گا اور روزہ جو ہے وہ افطار کرے گا، اسی اصول پر جو میں نے آپ کو بتا دیا. ایک اور سوال یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ ناک سے کبھی کبھی اپنی ریزش جو ہے وہ اوپر لے کے جاتا ہے اور پھر گلے وہ ریزش گلے میں آتی ہے، تو کیا اس کو نگل سکتا ہے؟ تو تھوک جو ہے وہ انسان نگل سکتا ہے اگر اپنا ہوئے تھے. اپنا انسان تھوک نگل سکتا ہے، کسی کا نہیں نگل سکتا. کسی کا تھوک نکلے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگلا سوال یہ تھا کہ ہم سحری کرتے ہیں، سحری کے اندر جو ہے وہ کبھی کبھی کچھ ذرات کھانے کے منہ میں رہ جاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جب آپ سحری کرتے ہیں تو سحری کرنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ برش کریں، دانتوں کو صحیح طرح صاف کر لیں، کلی کریں پراپرلی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسجد کی طرف اگر آپ نے آنا ہو تو ادھر آئیں. لیکن اگر کسی کا پھر بھی کچھ ذرہ رہ جاتا ہے تو اس میں فقہا نے ہمیں یہ اصول بتایا کہ وہ ذرہ اگر چنے کی مقدار سے کم ہو، چنے کی مقدار سے کم ہو تو وہ قلیل ہے، تھوڑا ہے، تو اگر اسے اندر بھی لے جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر وہ ذرہ چنے کی مقدار سے زیادہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس کا روزہ ٹوٹے گا. تو یہ قلیل مقدار اور کثیر مقدار آپ کے لیے ایک چنا ہے. چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہوگا، کثیر ہوگا، اس سے کم ہوگا وہ ذرہ. اگر آپ نے اسے نگل بھی لیا کم کو تو روزہ پھر آپ کا فاسد نہیں ہوگا. اگلا سوال یہ تھا کہ کسی نے روزے کی حالت میں چوئنگم منہ میں رکھ لی، ٹھیک ہے، یا اسی ضمن میں جو بابز ہوتے ہیں، ہیئر ڈریسر، وہ تھریڈنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ دھاگے کے ساتھ، وہ منہ میں رکھ کے تھریڈنگ کرتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی چیز آپ نے منہ کے اندر رکھی اور اس چیز سے کوئی چیز پگھل کر آپ کے منہ کے اندر لعاب بن گیا، چوئنگم ہے، آپ نے منہ کے اندر رکھی، پہلے خشک تھی، وہ جب آپ کے تھوک کے ساتھ ملی، اب میلٹ ہونے لگی، اس سے رس نکلا، وہ آپ کے تھوک میں جذب ہوا، لعاب بنا، اگر آپ نے نگل لیا اس کو تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا. اسی طرح ہیئر ڈریسر اگر اس نے داغا صاف لیا ہوا ہے، کلر والا داغا نہیں ہے، منہ کے اندر صاف داغا، سفید، جو کلر نہیں ہوتا جس کے اوپر، تو کلر کوٹڈ والا داغا نہ ہو، تو اگر وہ اس سے تھریڈنگ کرتا ہے تو وہ تو صحیح ہے. اگرچہ منہ کے اندر لعاب بھی بنے، کیونکہ اس سے وہ داغا کلر نہیں نکلتا، کلر ہے ہی نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن اگر کلر کوٹڈ والا ہوگا اور وہ جو کلر میلٹ ہو رہا ہے اس کے منہ کے اندر، کیونکہ وہ کافی دیر تک تھریڈنگ کرتے ہیں، اگر وہ اس کے ذریعے
اتنا کلر نکلتا ہے کہ تھوک کے اوپر غالب آ جائے، تو پھر اس صورت کے اندر اس کا روزہ، اگر وہ اسے نگلے گا، تھوکے گا نہیں، نگلے گا، تو پھر اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ہم گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کے دوران یہ سوال تھا کہ گفتگو کے دوران بعض اوقات ہمارے یہاں لپس کے اوپر تھوک، گفتگو جب انسان کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ تھوک نکلتا ہے، تو اس کے اوپر ہونٹوں کے اوپر جو تھوک ہوتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر ہم زبان کے ذریعے اسے گلے میں نگل لیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تھوک جب تک آپ کے منہ میں ہے یا منہ پر ہے ادھر، وہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی منہ سے جدا ہوا آپ کا اپنا تھوک، پھر آپ نے نگل لیا اسے، پھر آپ کا روزہ ٹوٹے گا۔ یہ ذہن کے اندر رکھیں، جب تک منہ میں رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن منہ سے جدا ہو گیا پھر آپ نے اسے نگلا تو پھر آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگلا ایک سوال یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی خالص آکسیجن منہ کے ساتھ لگاتا ہے جس میں کوئی دوا نہیں ہوتی، کوئی دوا نہیں ہے، کوئی میڈیکیشن نہیں ہے اس آکسیجن کے اندر، جس طرح پائلٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ آکسیجن لگائی ہوتی ہے تو وہ بغیر میڈیکیشن کی ہوتی ہے، اگر کسی کو صرف ہوا کے لیے کوئی آکسیجن لگا دے اس کے ناک پر تو وہ آکسیجن جو ہے وہ اس کے منہ کے ذریعے اندر جا رہی ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر میڈیکیشن نہیں ہے۔ جس طرح ہم ہوا کو انہیل کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی ہم انہیل کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو بس یہ مختصر کچھ سوالات تھے، تو جو سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔